لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواه الحمد ومقام المحمود المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم حاضرین عزادار سید الشہداء علیہ السلام، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مسلسل بات مغرب سے لے کے اب تک آپ بارگاہ آل محمد میں اس شہزادی کو پرسہ دے رہے ہیں کہ جس نے اول روز سے آپ کی شفاعت کی ذمہ داری لی ہے. عزیزو، یہی وہ غم ہے کہ جس غم کے لیے تاریخ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو یہی وہ معرکہ ہے کہ سوائے اس کے شفاعت کی ذمہ داری کوئی اور لے نہیں سکتا. ابھی آپ کے سامنے مسلسل انجمن ماتمی عزادار مومنین، جیسا کہ ابھی وکیل صاحب نے فرمایا کہ ہدف جلوس کیا ہے، ہدف مقصد اسلام کیا ہے، ہدف عزاداری کیا ہے. ہدف مقصد عزاداری صرف اتنا سمجھ لے کہ جب تک یہ عزادار زندہ ہیں تب تک اسلام زندہ ہے. جب تک یہ عزاداری زندہ ہے تب تک آذانوں میں لا الہ الا اللہ کا معیار زندہ ہے. جب تک یہ عزاداری کی آواز ہر گوشے میں پہنچ رہی ہے تب تک سمجھ لو کہ اسلام اور انسانوں کا ضمیر زندہ ہے. یہی وہ عزادار ہیں تو جو انسانوں کو گلیوں میں کوچوں میں اس طرح سے جگاتے ہیں کہ عام عبادتیں اپنی جگہ ہیں. یہ عبادت وہ ہے کہ جس کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ دین قبول ہے، نہ شریعت قبول ہے، نہ مذہب قبول ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محافظ کائنات، شریعت کا مالک، کائنات کا وارث، آدم کا وارث، نوح کا وارث، ابراہیم کا وارث، کائنات کا مالک، محافظ الدین، کائنات کا وجود، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، کوئی لمبی چوڑی تقریر ایک پیغام دے کے اور میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ تقریر کا بھی ایک موقع اور محل ہوتا ہے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر یہ تقریر شاید الوداعی ہوتی تو وہ اور بہتر ہوتا. تمام انجمنوں کے الوداع پڑھنے کے بعد ایک 10 منٹ کی تقریر کافی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک عزا ہے، وہ بھی عزا ہے. جو اثر ماتم میں ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ بیدار ہوں گے تو میں بولوں گا، ورنہ مسائل پڑھ رہی سے شروع کروں گا. عزیزان محترم، یاد رکھیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. ہر بندہ اس بات کی تصدیق کرے کہ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. نماز محمد کی وجہ سے بچی ہیں، اسلام محمد کی وجہ سے بچا ہے، کائنات محمد کی وجہ سے بچا ہے، معیار محمد کی وجہ سے بچا ہے، بندگی محمد کی وجہ سے بچی ہے، اسلام محمد کی وجہ سے بچا ہے، شریعت محمد کی وجہ سے بچی ہے، کائنات کا وجود محمد کی وجہ سے ہے. آدم محمد کی وجہ سے پہچانا گیا، نوح محمد کی وجہ سے پہچانے گئے، ابراہیم محمد کی وجہ سے پہچانے گئے، موسیٰ محمد کی وجہ سے پہچانے گئے، عیسیٰ محمد کی وجہ سے پہچانے گئے، بشریت محمد کی وجہ سے پہچانی گئی. لا الہ
الا اللہ محمد کی وجہ سے جانا گیا، کائنات محمد کی وجہ سے پہچانی گئی، عرش اعلیٰ محمد کی وجہ سے بنا، فرش اعلیٰ محمد کی وجہ سے بنا، کائنات محمد کی وجہ سے بنی۔ اگر کائنات محمد کو مان لیتی آج قوم میں اختلاف نہ ہوتا، آج قوم میں کوئی گڑبڑی نہ ہوتی۔ عزیزو یاد رکھیے گا اس پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں اپنے حسین سے ہوں۔ آئیے جس کی ہم اولاد ہے اس کی بارگاہ میں چل کے پوچھے، اے آدم یہ بتاؤ تمہاری خلقت ہوئی ہے، تمہاری کوئی پہچان ہوگی، تمہاری کوئی حقانیت ہوگی، تمہارا کوئی معیار ہوگا، تمہاری کوئی بندگی ہوگی، تمہاری کوئی پہچان ہوگی۔ تو آدم نے تمام بشریت کو خطاب کر کے کہا انا من المحمد، میں پہچانا ہی گیا ہوں محمد کی وجہ سے۔ آئیے نوح کی بارگاہ میں چلے، اے نوح یہ بتا تیری پہچان کیا ہے؟ آواز آئی انا من المحمد، میں محمد کی وجہ سے پہچانا گیا۔ نماز کی بارگاہ میں آئیے، پوری دنیا اگر نماز نہ پڑھے تو مشرک ہو جائے، آئیے نماز سے پوچھو نماز تو کیسے پہچانی گئی؟ کہا انا من المحمد، اگر محمد نہ ہوتا نماز پہچانی نہ جاتی۔ محمد کی وجہ سے نماز پہچانی جاتی ہے، حسین کی وجہ سے نماز معراج بجاتی ہے۔ عظمت حسین کو جانو، عظمت بندگی کو جانو۔ عزیزان محترم آئیے داؤد کی بارگاہ میں پوچھے، اے داؤد تمہاری پہچان کیا ہے؟ کہا انا من المحمد۔ آئیے موسیٰ سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا اسحاق سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا کعبے سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا کوثر سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا قرآن سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا توریت سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا انجیل سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا بشریت سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا خاوت سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا بندوں سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا عرش سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کہا حضور سے پوچھے، کہا انا من المحمد۔ کائنات سے پوچھا، کہا انا من المحمد۔ پوری دنیا، یہ عزاداری اسی بات کا درس ہے، پوری دنیا محمد سے پہچانی جا رہی تھی، محمد خود حسین سے جانا جا رہا تھا۔ عظمت حسین نہ ہوتی کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اور جب حسین کا معاملہ اس حد تک بڑھا، یاد رکھیے گا حسین نہ ہوتے کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ آدم کا وجود حسین سے ہے، نوح کا وجود حسین سے ہے، اسلام کا وجود حسین سے، کردار کا حسین سے، منزلت بشریت حسین سے۔ حسین اس عظمت بشریت کو کہتے ہیں، اگر کائنات سے حسین کو نکال لو گے نماز کا کوئی ہدف نہ ہوگا، اسلام کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ اسلام نہیں ہوتا جس میں حسین نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، جس اسلام میں حسین نہ ہو وہ اسلام نہیں ہوتا، جس غدیر میں علی نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عظمت آل محمد کو جانو۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ آپ دیکھیں یہ عزادار سید الشہداء علیہ السلام، ان کے کمالات، ان کے فضائل اتنے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں مسلسل علماء ذاکرین آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ دیکھیں مولانا تفسیر صاحب، علماء جیشان صاحب، ہمارے برادر محترم، سارے لوگ آپ دیکھیں، پورے علماء کو دیکھیں، ساری تاریخ دیکھیں، سب اپنی جگہ۔ قوم کا اختلاف بتاؤں کہاں ہو رہا ہے؟ حالات جو خراب ہو رہے کیوں ہو رہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تدادل نہیں سمجھا ہے، ہم نے معیار نہیں سمجھا۔ جو جس منزل پر ہے اسے وہیں رکھو، قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ارے بولا کرو یار ذرا سے، جو جہاں پر ہے، جو جہاں پر ہے اس کو وہیں رکھو، قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ عالم تب بڑا ہوگا جب غلام اہل بیت ہوگا۔ عالم نہیں بڑا ہوتا، اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں ہے، سلمان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ابو ذر سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کبھی سلمان نے تو نہیں کہا کہ اہل بیت کیا ہے۔ عالم کی کیا اوقات ہے؟ عالم بنتا ہی اس وجہ سے جب اہل بیت کو سمجھ لے۔ توجہ ہے جملے پر۔ آج قوم کا معیار سمجھیے، آج بندگی کا معیار سمجھیے، یہ آزادار وہ ہے۔ توجہ رہے، یہ ہمارے باپ کی مجلسوں میں نہیں آتے، لیکن مجلسوں کا اعلان ہو جائے یہ گھر بار چھوڑ کے چلے آتے۔ آج پوری دنیا ان آزاداروں سے پریشان ہے، اور آج کا ملا کیا کہتا ہے؟ جلوس کی کیا ضرورت ہے؟ مجلس کی کیا ضرورت ہے؟ ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ انجمنیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہے تاکہ تو جیسے یزید کی زبان کو بند کیا جا سکے۔ آج اگر مجلسیں نہ ہوتی دوسرا یزید پیدا ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ پیغمبر کے بعد ایک شخص ہے، اس نے کہا مولا ہماری نمازیں نہیں ہو پاتی۔ پیغمبر نے پوچھا، بہت توجہ رہے، بہت توجہ۔ پیغمبر نے پوچھا، پیغمبر سے پوچھا کہ ہمارے نمازیں ہوتی ہیں، ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے پوچھا کیوں نہیں ہوتی؟ کہا جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں یہودی رہتا ہے۔ جملہ سنیے عزاداری۔ کہا اچھا؟ کہا اس یہودی نے ایک جانور پال کے رکھا ہے، وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ نبی نے مسکرا کے کہا کیسی نمازیں ہیں؟
جو جانور روک دیتا ہے. سنو عزاداری، کیسی نمازیں ہیں جو تمہاری جانور روک دیتا ہے. کہا نبی اللہ کیا کروں، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، پریشان ہو جاتے. سنو، کہا اچھا. پیغمبر نے کہا چلو. پیغمبر نے صحابہ کو لیا، اس کے دروازے پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، ادھر سے بندہ نکلا. نکلنے کے بعد دست ادب کو جوڑ کے کہتا ہے نبی اللہ کلمہ آپ کا نہیں پڑھتا ہوں لیکن دل سے مانتا ہوں. ہائے ہائے، جملہ سنیے گا. کہا یہودی ہوں، امانتیں آپ کے پاس رکھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ پر جانے قربان ہو جائیں، آپ میرے دروازے پر شکایت لے کے آئے ہیں، وہ بھی میری نہیں، میرے جانور کی. اس کی اتنی بڑی مجال ہو گئی کہ وہ آپ کے نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا. کہا بھائی شکایت آئی ہے تو آئے ہیں. کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. اس نے اپنے غلام سے کہا جا اس بندے کو پکڑ کے لا، اس جانور کو پکڑ کے لا. وہ آیا. آنے کے بعد اب جملہ سنو فضائل کا. آنے کے بعد جہاں نبی کھڑے تھے، جہاں اہل بیت کھڑے تھے، اس سے تھوڑی دور پہ کھڑا ہو گیا. اب وہ حکم دے رہا میرے قریبا میرے قریبا. اس نے کہا آپ اپنی اوقات بھول جائیں، میں اپنی اوقات نہیں بھولتا. یار پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، پتہ نہیں کیا مولا کے بتا سکتے ہو. کہنے کہ آپ اپنی اوقات بھول جائیں، میں نہیں بھولتا. کہا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے میں کتنا نجس ہوں، مجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کائنات کا مالک ہے، آتے تطہیر کا مالک ہے. کہا نبی اللہ حکم. کہا سنا ہے کہ تو نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، مسجدوں میں نہیں جانے دیتا. کہلے نبی اللہ ایسے کام نہیں چلے گا. کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ لوگ جو شکایت لے کے آئے تھے یہ لوگ میری زبان نہیں جانتے، لہذا ایک طرفہ شکایت کر رہے ہیں. پہلے دعا کرو میری زبان کی زبان ہو جائے، منہ سے بولا کرو. کہا میری زبان کی زبان. پیغمبر نے دعا کی. اب جو دعا کی پیغمبر نے تو جانور کیا کہتا ہے؟ کہہ کہ ان میں سے پوچھو کس کو میں مسجد نہیں جانے دیتا، سب تو جاتے ہیں، کوئی تو میرے پاس سے چلا جاتا ہے، میں بیچ میں بیٹھا رہتا ہوں پھر بھی نہیں بولتا ہوں. تو ایک مرتبہ کافی روکتا تو کس کو ہے؟ کہہ کہ مسجد ہے پاک. ارے یار بولا کرو منہ سے یار. کہا مسجد ہے پاک، ہر جانے والے کے شجرے کو دیکھتا ہوں، جو نجس ہوتا ہے اسے مسجد نہیں جانے دیتا. پیغمبر نے کہا تو کب سے شجرے دیکھنے لگا، تو کب سے لوگوں کو بتانے لگا نجس کون ہے پاک کون ہے؟ کہہ کہ تیرے پاک کی دلیل کیا ہے کہ یہ پاک ہے یہ نجس ہے؟ کہہ کہ جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے، جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے اسے مسجدوں تک نہیں جانے دیتے. اب مسجدوں آج تک کائنات اٹھا کے دیکھو، اب زمانے کو کچھ نہ ملا. یہ انجمنیں، یہ ماتم، یہ عزا، یہ پوچھنے والی چیز، یہ مسئلہ نہیں ہے. اہل بیت توضیح المصائب میں نہیں پوچھے جاتے، اہل بیت توضیح المسائل میں نہیں پوچھے جاتے. تفسیریں پڑھا کرو. اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہے، باپ کا شریف ہونا ضروری ہے. کہاں ہیں آپ اہل بیت کی منزلت؟ آپ اہل بیت کی منزلت کو پہچانے. اہل بیت کیا ہے؟ آپ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں میں، پوری شیعت کی طرف سے، پورے اس مینجمنٹ کی طرف سے، وکیل صاحب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں، ساری قوم کو چیلنج ہے، سارے رہنماؤں کو لاؤ اور میرے سامنے بٹھاؤ. جس کے ایک رہنما نے کہا خالی کربلا کا چکر لگانا ایسے پاک کر کے بھیج دوں گا جیسے بطن مادر سے بچہ پیدا ہو. لاؤ کو رہنما. حسین ابن علی کے علاوہ ہے کوئی؟ آج جب زمانے کو کچھ نہ ملا تو اب تو ارے یار آج تو لوگ پتہ نہیں کس کے بخشوانے کے چکر میں لگے، کس کے چکر میں لگے. آپ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ نے اپنا امام غدیر سے لیا ہے. آپ بولنے میں نہ شرمایا کرو. ماتم میں، منجمن میں، ماتم میں، پروگرام میں، مجلسوں میں. آج 40 ہے، 40 ہے. اللہ آپ کو 40 لے جائے، آپ جائیں 40. پوری کائنات پریشان ہے آپ کے 40 سے. ہمارے استاد سے پوچھا گیا حرم میں کہ آقا کربلا کا رغبہ 70 لاکھ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. حرم امام حسین میں استاد محترم سے پوچھا گیا آقا کربلا کا رغبہ 70 لاکھ سے زیادہ نہیں برداشت کرتا، یہ پبلک آتی کہاں سے، اتنا سماتی کیسے ہے؟ پہلے تجھے نہیں پتا جس کے ہاتھوں پہ خیبر رہا ہو. ارے یار بولا کرو جملے پر یار. یہ اس کے باپ کی، یہ اس کے بیٹے کی جاگیر ہے. اللہ وسیع کر دیتا کربلا کے. اب پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے. میں نے آپ سے کیا کہا؟ قوم میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا. ماتم کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. اب آگے بات ہی مت کرو نا یار.
ماتم کی کوئی مثال نہیں ہے، شبیداری کی کوئی مثال نہیں ہے، عزادار سے بڑھ کے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا احترام اگر ہے تو وہ عزاداری سید و شہداء کا ہے۔ یہ عزادار نہ ہوتے آج یزیدیت پھر اوپر جاتی، عزادار نہ ہوتے آج پھر یزید ہو جاتا، عزادار نہ ہوتے آج پھر کفر ہو جاتا۔ یہ عزادار بتاتے ہیں 1400 سال پہلے تو نے جو کر لیا کر لیا، آج میری موجودگی میں کوئی یزید نہیں آ سکتا۔ بس میں لبیک یا حسین، 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 عزیزو یہ معتبر ہے مجمع، ان کی عزت کرو۔ یہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، امام حسین کے نوکر ہیں، اور امام حسین کے نوکر کی فضیلت ہے۔ عالم اپنی جگہ، فاضل اپنی جگہ، یہ عزادار ان کے برابر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی عزت، ان کا وقار ہے۔ اب دنیا نے کیا کہا؟ خود ہندوستان کے ایک مشہور خطیب ہے جس کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے، اور حسین کسی شیعہ کی جاگیر نہیں، یہ صرف ہم ہی لوگ نہیں کہتے۔ ایک زمانے میں لڑائی ہوتی تھی امام کی، یوٹیوب کا دور اٹھا کے دیکھیے، ایک دور میں لڑائی ہوتی تھی نیابت کی۔ آج چیخ چیخ کے مولوی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اتنے ہیں۔ میں نے کہا بھئی کتنے؟ تو ہمارے تو گنے چنے ہیں۔ کہنے پاگل ہو گئے، گنے چنے ہیں؟ ہم نام بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا پہلا علی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا دوسرا؟ کہنے حسن۔ میں نے کہا تیسرا؟ کہنے حسین۔ میں نے کہا چوتھا؟ کہنے زین العابدین۔ میں نے کہا پانچواں؟ کہنے باقر۔ میں نے کہا یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا مولانا میں تمہاری دشمنی میں کہیں علی کو نہ چھوڑ دوں۔ توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے، اس لیے کہ شفاعت سوائے آل محمد کے کوئی کروا نہیں سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ اب لوگوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے صاحب اب جب کچھ نہ جیت پائے نا، کہنے دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ علامہ اسی جہاں سے سرکار کا تعلق ہمارے وکیل صاحب کا، وہیں کا ایک سجادہ نشین عالم دین ہے ہاشمی کی جوچوی، جس نے بہت پیاری بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر شیعہ کربلا پڑھتا ہے تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ شیعوں کی کربلا، کبھی تم نے یہ سوچ کے کربلا پڑھی کہ جہاں پر نماز بچی اسے کربلا کہتے؟ کبھی تم نے یہ سوچ کے کربلا پڑھی کہ جہاں میری میراث اسلام بچی وہ کربلا ہے؟ کبھی تم نے سوچ کے کربلا پڑھی کہ جہاں سجدوں کو معیار ملتی ہے وہ ہے کربلا؟ کبھی تم نے یہ سوچ کے کربلا پڑھا کہ یزید جہاں ختم ہوتا ہے اسی کا نام کربلا ہے، حسین جہاں زندہ ہوتا ہے اسی کا نام کربلا ہے؟ کہ شیعہ پڑھے تو کربلا کہا۔ میں تجھے بتاؤں، کہتے دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ جب تم دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہو، اس سے پتا چلتا ہے کہ نہ تیری نسل صحیح ہے نہ تیرا کردار صحیح ہے۔ کہلے یہ اہل سنت عالم کا میسج ہے لوگوں کے لیے۔ کہلے گا یہ کربلا میں بتاؤ، لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں تجھے بتاؤں شہزادہ کسے کہتے ہیں، میں تجھے اختیارات کسے کہتے ہیں۔ ابھی تفسیر صاحب کی مجلس میں نے ایک جملہ سنا تھا کہ دربار یزید میں شہزادی کا خطبہ پڑھ رہے تھے، مجھے ایک جملہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ جب شہزادی بولنے لگی، بولنے کے بعد اس نے کہا، جب اس نے تعارف پوری تقریر مولانا کی، دو جملوں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے بولنا شروع کیا، اور بولنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، اس کے یزید نے کہا کہ میرے اختیار کو حسین نے نہیں مانا۔ جملہ سننا، جملہ فضائل کا، کہا میرے اختیار کو حسین نے نہیں مانا۔ زینب نے کہا بولنے کی اجازت دے۔ شہزادی نے بولنا شروع کیا، کہا تیری کھڑکیوں سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے، نمائندے یزید کہتے ہیں، گورنر کہتے ہیں، 40 ملکوں سے آئے ہوئے کہتے ہیں یہ اختیارات میرے نہیں ہیں۔ زینب نے کہا جب تو ہوا نہیں بند کرا سکتا تو کس اختیار کی بات کر رہا ہے؟ جملہ سننا، جملہ سننا، جملہ سننا، کہ کس اختیار کی بات کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہا تیرے اختیار کیا تھے؟ کہا حسین نے میری بات نہیں مانی۔ کہا اختیار میں تجھے بتاؤں گی۔ کہا بتا اختیار کیا ہے؟ جہاں گھوڑے کھڑے تھے وہی گھوڑے خاموش ہو گئے، جہاں گھنٹیاں بج رہی تھی وہی گھنٹیاں خاموش ہو گئی، جہاں سبل تھا وہاں سارے لوگ خاموش ہو گئے، جو ہاتھ اٹھے تھے وہ اٹھے رہ گئے۔ علی کی بیٹی نے کہا خاموش، پورا دربار خاموش ہو گیا۔ عظمت زینب جانو کیا ہے؟ تو تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ وہ وقت آیا کہ اب تاریخ ہے، بس میں نے آپ کی سمجھ تمام کر دی۔ تاریخ تھی وہ وقت آیا کہ وہ کہتے تو شہزادوں کی جنگ تھی، کہنے لگا بس ہم نے مان لیا۔ فیصلہ کیسے؟ قرآن کے حوالے سے فیصلہ کر رہا ہوں۔
معلومی کا مجمع ہے, آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں, سب اہل ولا ہیں, اور ولایت کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے ولایت کے. کسی کے چکر میں نہ پھنسا کرو. علی کی ولایت ہی تمہیں زندہ رکھے گی, محشر میں علی کی ولایتی شفاعت کروائے گی. اما جب رہنماؤں نے لکھ دیا جب تک علی کے ہاتھ کی لکھی تحریر نہیں ہوگی تمہاری شفاعت کوئی نہیں کروا سکتا. تو اب کہتے ہیں کہ جملہ سنو, ہاشمی کی جذبے کہتے ہیں ادھر لشکر, ادھر قافلہ, ادھر لوگ, ادھر اسلحہ, ادھر اسلحہ. کہ جملہ سنیے, فیصلہ کیسے ہو, فیصلہ ہو کیسے, جملہ سنیے, فیصلہ ہو کیسے. کل کہ آئیے آدم کے پاس چلیں, ابو البشر ہیں, ہمارے بھی ابا ہیں, تمہارے بھی ابا ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. آدم سے پوچھا یہ بتاؤ کربلا میں حسین حق پہ تھا یا یزید حق پہ تھا؟ تو آدم نے آواز دی میری دعا ہی نہ قبول ہوتی حسین نہ ہوتے تھے. دیکھیں انصاف والی بات ہے کہ یہ تو آدم تھے جو ہمارے ابا تھے, ان کا یہ کہنا کہ ہماری دعائیں نہ قبول ہوتی اگر حسین ابن علی نہ ہوتا. پتہ چلا وہاں بھی یزید ذلیل ہوا. آئیے نوح کے پاس چلے, نوح تو بتا کربلا میں حق پہ کون تھا, حسین یا یزید؟ تو ایک مرتبہ نوح نے کی, جب تک پنجتن کے نام کی کیلیں اپنی کشتی میں نہیں لگائی ہماری کشتی نہیں بنی. تو جو جملے پر آئیے میں قرآن سے فیصلہ سنا گا حسین ابن علی کا. یہ جو ملا آج چیخ چیخ کے کہتا حسین شہزادہ, اور کربلا میں تو شہزادوں کی جنگ تھی, شہزادے کو پہلے پہچان وہ حسین ابن علی جس کے لباس جنت سے آتے ہو, جس کے لباس جنت سے آتے ہو, جس کا جھولا بجائی جلاتے ہو, جس کی کمالیہ کائنات کا وقار ہو, جس کا وقار بندگی اتنا بلند ہو. یہ عزادارو جملہ سنیے گا, تاریخ نے جملہ لکھا. ایک مرتبہ وہ مقام بھی آ گیا. اب جب پوچھتے سب کے بعد پوچھ چکے تو کس کی منزل بچی بتائیے نا. ہم اپنے پڑھنے کے ذمہ دار ہیں, آپ کے ڈرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور جب پڑھتا ہوں تو دلیل بھی رکھتا ہوں. کوئی بندہ پیٹ پیچھے آگے پوچھے, پورے نبی سے پوچھ لیا, سب یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے حسین کا کربلا کا طواف نہ کرتے تو نبوتیں نہ بستی. یہ آدم ہے, یہ نوح ہے, یہ انبیاء. آئیے صحابہ کی بارگاہ میں چلے. صحابہ سے پوچھا آپ تو نبی کے قریب رہے ہو, آپ بتاؤ کون حق پہ تھا؟ تو انہوں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ حسین حق پہ نہیں تھا تو صحابیت خطرے میں ہے. سنو نا, صحابیت خطرے میں. نام نہیں لے رہا ہوں نا, میں نام لینے کا آدمی ہوں. اور آگے بڑھے, میں نے کہا آپ کی کیا رائے ہے, کربلا میں کون حق پہ تھا؟ کہ حسین. میں نے کہا کیوں؟ کل کے رشتہ داری بتا رہے. میں نے کہا اچھا, جہاں یہاں بات آ جائے تو رشتہ داری یاد آ جاتی. اور آگے بڑھے, ان سے پوچھا, جبرائیل سے پوچھا, میکائیل سے پوچھا, آئیے پیغمبر سے پوچھے, اے پیغمبر آپ بتاؤ حسین حق پہ تھا یا یزید؟ تو پیغمبر نے کہا حسین حق پہ تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہ لگے اس لیے کہ دنیا کہہ دے گی کہ رسول کے نواسے تھے. تو اب یہاں پر پبلک ہو سکتا ہے مطمئن ہو یا نہ ہو, تو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. آدم پر نثار نہیں ہوا, نوح پہ فیصلہ نہیں ہوا, ابراہیم پہ فیصلہ نہیں ہوا, موسیٰ پہ فیصلہ نہیں ہوا, عیسیٰ پہ فیصلہ نہیں ہوا, صحابیت پہ فیصلہ نہیں ہوا, سلمان پہ فیصلہ نہیں ہوا, ابو ذر پہ فیصلہ نہیں ہوا. آئیے محمد کی بارگاہ میں, محمد نے کہا میرا نواسا کربلا میں حق پہ تھا. ایک امت جو مانتی تھی نبی کو وہ تو مان لے گی, لیکن جو اپنے جیسا مانتی تھی وہ کیوں مانے گی؟ وہ یہ کہہ کے ہٹ جائے گی نا تو پھر ناقص رہ جائے گا معاملہ. اب آئیے معاملہ اور آگے بڑھا. آئیے پوچھے, صحابہ سے پوچھے, علی سے پوچھے, مولا یہ بتاؤ حسین حق پہ تھا, کون حق پہ تھے؟ آواز آئی میرا بیٹا حق پہ تھا. یہ کہہ کے لوگ ہٹ جائیں گے, آپ کے بیٹے کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے کہہ دیا. اور آگے بڑھے, کہتے کہتے سارے اماموں کا نام لے لیا, اب تو کوئی نہیں بچا. فیصلہ اس کے حوالے ہے, وہ انسانوں کا رب ہے, وہ آدم کا رب ہے, وہ نوح کا رب ہے, وہ ابراہیم کا رب ہے, وہ موسیٰ کا رب ہے, وہ عرش کا رب ہے, وہ فرش کا رب ہے, وہ کائنات کا رب ہے, وہ ان کا بھی خدا ہے, وہ ان کا بھی خدا ہے, وہ ان کا بھی خدا ہے. آئیے خدا کی بارگاہ میں پوچھے. اب تو کوئی اختلاف نہیں بچا نا, قرآن کو پوری دنیا مانتی ہے نا. ایک قرآن تو بتا کربلا میں حق پہ کون تھا؟ آواز قدرت آئی, اے نفس المطمئنہ. یہ ہے نفس مطمئنہ, بھلا 2.5 عالم میں کہ میں تجھ سے راضی. حسین ابن علی کیا جانتے ہیں؟ رات بھر شب بیداری کرتے ہو, ذرا سا ہلکا سا اندھیرا ہے, 2-3 جملے پڑھوں گا, ہلکا سا اندھیرا ہے, علم لے کے جا رہے ہو نا, تھوڑی دیر کے لیے یہ علم بوسہ دینے کے بعد اکیلے چھوڑ دیا کرو. گزارش کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں, پورا مصائب سن چکے ہو, تھوڑی دیر کے لیے علم چھوڑا کرو. شام سے 3.5 سال کی بچی علم سے آ کے لپٹ کے کہتی چچا تیرا علم آ گیا, سکینہ لحد میں سو.
یہ عزاداروں تاریخ کے عجیب واقعات ہیں، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہنا، بہت سنبھال کے بیٹھنا، ذرا سا بھی احساس نہ کرنا سکینہ کتنی غریب ہے، اس کا احساس کبھی کیا کرو. میں جب جناب سکینہ کے مصائب پڑھتا ہوں تو ایک جملہ سوچتا ہوں جو مر جانے کے لیے کافی ہے. اے اللہ 3.5 سال کی بچی شام تک زندہ کیسے رہی؟ بس اتنا سوچا کرو. پتہ ہے انجمن کی شکل میں آئے ہو، دیر ہو جائے گی، بچے سو جاتے لیکن بیٹیاں دروازے پہ کھڑی رہتی، اماں بابا نہیں آئے. یہ عزاداروں قیامت کا منظر. مختل نے عجیب روایتیں لکھی ہیں. جب ماتم ہوتا ہے خطیب مصائب پڑھتا ہے نا تو بقی جو ٹوٹی ہوئی مزار سے ایک دکھیاری بی بی اٹھتی ہے، عصا کا سہارا لیتی، ہاتھوں کمر پہ ہاتھ رکھتی، سیدھے شام جاتی. جب تمہیں دیکھتی ہے، جملہ سننا، جب تمہیں دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد زینب کی قبر پہ جا کے کہتی زینب اٹھ دیکھ کتنے عزادار آئے ہیں. ایک ایک پر نظر ہے آپ کی، ہاں روئے نہ روئے آپ جانیے، ایک ایک پر نظر بی بی کی ہے، آپ دعائیں بی بی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کو اٹھایا اور جب یہ قافلہ چلنے لگا نا تو جانتے ہو جناب زینب نے کیا کہا؟ اے اماں یہ قافلہ بغیر سکینہ کے اچھا نہیں لگتا. بچی کو لیا، مجلس سے ہونے لگی. ایک مرتبہ مصائب ذاکر نے پڑھنا شروع کیا. بچی گود کے 3.5 سال کی بچی دادی کی گود سے اٹھ کے ایک جملہ کہتی اماں کہاں لائی ہو؟ جہاں اتنے انداز میں یہ لوگ رو رہے ہیں کوئی تعزیہ نہ ان کو مارنے والا نہیں. اے اماں کہاں لائی ہو؟ جس ڈھنگ سے چاہ رہے ہیں یہ گریہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی اذیت دینے والا نہیں ہے. میں ایک مرتبہ سکینہ اپنے آپ کو سنبھال کے ایک جملہ کہتی اماں کیا میرے گھر کی طرح ان کا گھر اجڑا ہے؟ اے اماں خالی اتنا بتاؤ کیا میرے گھر کی طرح ان کا گھر بھی اجڑا ہے؟ کہا نہیں بیٹا ان کا گھر سنبھالنا اپنے آپ کو. کہا نہیں ان کا گھر نہیں اجڑا. تو کہا پھر اماں یہ بتا کیا میرے اکبر کی طرح ان کا اکبر مارا گیا؟ یہ رو نہیں کہا بیٹا یہ بھی نہیں ہوا. تو برتا تڑپ کے کہتی اماں یہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا دستہ، اتنا بڑا، اتنے بڑے عزادار یہ آپس میں ماتم کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں ہے. کیا میرے قاسم کی طرح ان کے قاسم کا جنازہ؟ آواز دی نہیں بیٹا ایسا بھی نہیں ہوا. تو کہا اماں یہ بتا کہ جیسے میں کربلا میں لٹی کیا ان کی ماں بہنیں بھی؟ کہا بیٹا یہ بھی نہیں ہوا ہے. تو پلٹ کے کہا پھر اماں یہ بتا ہوا کیا ہے ان کے ساتھ جو اس طرح سے یہ رو رہے ہیں؟ اپنے عزاداروں جملے پہ غور کرنا، دعائیں لے کے جانا. بی بی کی دعا ہے، 3.5 سال کی بچی ہے جس کے بغیر حسین کو گھر اچھا نہیں لگتا. امام فرماتے ہیں وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب و سکینہ نہیں ہوتی. آپ کے لیے دعا سنیے گا. ایک مرتبہ آواز دیتی پھر اماں آپ کو آپ کے حق کا واسطہ بتا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ زینب نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا یہ سب تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں. جملہ سننا، یہ سب تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا جلا ہوا دامن اٹھایا، کربلا کا رخ کر کے کہا اے بابا اگر یہ ہوتے دامن نہ جلتا، اے بابا اگر یہ ہوتے تماچے نہ لگتے، اے بابا اگر یہ ہوتے. عزاداروں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. کتنی مظلومہ ہے یہ بچی. باپ کی شہادت ہو گئی، جس کو جو لوٹنا ہے لوٹ کے جا چکے. سن سکو گے؟ گھر تک جاتے ہوئے رو گے. جس کو جو لوٹنا تھا لوٹ چکے. آخر میں مقتل کہتی ہے ایک شخص اس جلی ہوئی کناٹ کی طرف بڑھا جہاں پر جلی ہوئی کناتیں تھیں، بیویاں بیٹھی تھی. جناب سکینہ تھوڑی دور بیٹھی تھی. بندہ ادھر سے چلا، پسے پشت سکینہ پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ وہ بندہ یہاں تک آ گیا کہ جلی ہوئی کنات سے بیوی ٹکرائی. کہا اب نانا علی کی بیٹی ہوں، خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے. کہا اب نانا علی کی بیٹی ہوں. یہ کہہ کے سکینہ خاموش ہو گئی اور ایک جملہ کہتی ہے کیا کرنے آیا ہے؟ جس کو جو لوٹنا تھا لوٹ چکا، سب جا چکے. ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے یہ نہ پوچھے کہ کون ہے؟ کہا میں پوچھ کے کروں کیا جب میرا اکبر نہ رہا.
اب میں پوچھ کے کیا کروں جو میرا قاسم نہ رہا، اب میں پوچھ کے کیا کروں جو میرا اون محمد نہ رہا، اب میں پوچھ کے کیا کروں جو میری چادر نہ رہی، اب میں پوچھ کے کیا کروں جو میرا قاسم نہ رہا، اب میں پوچھ کے کیا کروں ارے جب میرا غازی نہ رہا۔ اتنے میں بندہ کہتا ہے کہ سکینہ تو پوچھ نہ پوچھ، میں تجھے بتانے آیا ہوں میں تیرے بابا کا قاتل ہوں۔ یہ عزادارو 3.5 سال کی بچی ہے، ایسے مت رویا کرو۔ معصوم فرماتے ایسے رویا کرو جیسے جوان کے لاشے پر بوڑھی ماں روتی ہے، اے میرا لال۔ یہ عزادارو تاریخ کہتے ایک مرتبہ کہا پہ تیرے بابا کا قاتل شمر ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سکینہ کمر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہا میرے پاس کیوں آیا ہے، یہ بتا اب کیا لینے آیا ہے؟ کہا سکینہ جس کو جو ملنا تھا مل گیا، لے جا چکے لوٹ کے، مجھے قافلے میں دیر ہوئی ہے۔ کہا کیا لینا چاہتا؟ کہا سکینہ آخری نشانی تیری لے آیا ہوں۔ نہیں جملہ سننا بڑا سخت ہے۔ خدا کسی بچی پر وہ ظلم نہ ہونے دے جو سکینہ پر کربلا میں ہوا۔ کیا وہ بالیاں جو تیرے بابا نے پہنائی تھی، وہ بالیاں جو تیرے چچا نے آخری نشانے کے طور پہ پہنائی تھی، بس اتنا کہنا تھا۔ مقتل کہتی ہے ایک مرتبہ سکینہ نے بالیوں پر، میری طرف دیکھیے، بالیوں پہ ہاتھ رکھا، فراج کا رکیا، اے چچا اے عزادارو جملہ سنو گے۔ مقتل کہتی ہے ایک مرتبہ شمر کہتا ہے اے سکینہ اتنی دیر نہ لگا، جلدی سے بالیاں دے دے۔ وہ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اب جب میرا چچا نہ رہا بالی کیا کروں گی، جب میرا اکبر نہ رہا بالی کیا کروں گی، جب میرا انو محمد رہا بالی کیا کروں گی، جب میرے خیموں میں آگ لگ گئی بالی کیا کروں گی، جب میں اسیر ہونے والی ہوں بالی کیا کروں گی، جب میرے سر سے چادر لٹ گئی بالی کیا کروں گی، جب میرا انو محمد نہ رہا بالی کیا کروں گی، جب میرا بابا نہ رہا بالی کیا کروں گی۔ شم جھنجھلا کے کہتا ہے پھر سکینہ دیر کیوں لگا رہی ہے؟ کہا میں اتنی چھوٹی ہوں کہ یہ بالی میرے بابا نے پہنائی تھی، مجھے بالی اتارنا نہیں آتا۔ عزادارو کلیجہ سنبھالو، مجھے بالی اتارنا نہیں آتا، مجھے بالی اتارنا نہیں آتا، مجھے بالی اتارنا نہیں آتا۔ شم نے ہاتھ مارا، لبے پھٹی، کربلا کرو اے بابا۔ یقین ہو گیا، یقین ماتم حسین۔